بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان وإيمان إلى يوم الدين وبعد. سورة البقرة آية 120. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اور قطعاً اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے، خوش نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی اتباع نہ شروع کر دیں۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، آپ یہ کہہ دیجئے بلا شبہ ہدایت تو اللہ کی ہے، جو اللہ کی ہدایت ہے وہی اصل ہدایت ہے۔ طریقہ، راستہ، گائیڈنس، رہنمائی وہ اللہ کی ہے جو اللہ نازل ہے اور وہی حقیقی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ آپ کے پاس سے علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو اے پیغمبر یاد رکھیے کہ آپ کے لیے بھی اللہ کے ہاں پہ کوئی نہ دوست ہوگا نہ کوئی آپ کی مدد کرنے والا ہوگا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی دو ٹوک باتیں کی اور یہ مسئلہ ہے الولاء والبراء کا۔ اسلام یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہونا چاہیے، معاملات اچھے ہونے چاہیے، انسان کا قول اور فعل اس میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، تعاون، یہ سب ہونا چاہیے۔ لیکن عقیدہ، اسلام، اس کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ آپ کسی کا کلچر، اس کی اتباع کریں اور اپنے اسلام کو ہی اس کے مطابق بدلنا شروع کر دیں، اللہ یہ کبھی برداشت نہیں کرتا۔ یہاں تک کہ یہ خطا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ اے پیغمبر اگر آپ نے علم آ جانے کے بعد، قرآن آ جانے کے بعد، وحی آ جانے کے بعد ان کی خواہشات کی اتباع کی، جو وہ چاہتے ہیں، ان کے کلچر کی، ان کی ثقافت کی، ان کی باتوں کی، تو پھر آپ یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں نہ آپ کو کوئی بچانے والا ہوگا، نہ آپ کا کوئی دوست ہوگا۔ ایک تو یہ دو بات کی۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کی کہ جو یہود و نصارہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش یہ تھی کہ ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے تاکہ یہ اسلام میں داخل ہو جائیں، اسلام کی اتباع کریں۔ اور اس سلسلے میں آپ کبھی کبھی زیادہ نرمی بھی کر دیتے تھے، ان کی باتوں کو مان لینا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ میں جب آپ تشریف لائے تو یہودیوں سے معاہدے بھی کیے اور اسی طرح سے ان کے لیے نرم گوشہ اختیار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے نرم گوشہ اختیار کرتے تھے۔ جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا، آپ بہت کڑتے تھے، اس قدر کہ اللہ نے سورۃ الکہف میں یہ کہا کہ آپ گویا اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے ہیں، اس غم میں کہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ دیکھو یہود و نصارہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، آپ جتنی بھی نرمی کر لیں، آپ جیسا بھی سلوک کر لیں، یہ آپ سے قطعاً راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کے دین اور مذہب کی اتباع نہیں کرو۔ اور یہ قیامت تک کے لیے آیت ہے، ہر مسلمان کے لیے۔ ہم بھی کبھی مسلمانوں کے حکمران بھی، کبھی بڑے دانشور بھی، وہ بڑا سراہتے ہیں ان کفار کو، ان غیر مسلموں کو، یا ان لوگوں کو، ان کے کلچر کو، ان کی تہذیب کو۔ 2-4 سال جو وہاں پہ رہا تھا وہ کہتا ہے یار انسان تو وہ ہیں، ایمانداری تو ان میں ہے، ہمارے مسلمانوں سے تو وہی اچھے ہیں۔ ان کی چند چیزوں کو، خصوصیات، خوبیوں کو دیکھ کر تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ موازنہ کرنے کا، کمپیریزن کرنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ان کی چند اخلاقی چیزوں کو عقیدے کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ تولنا شروع کر دیتے ہیں اور ایمان کو نیچا کر دیتے ہیں، اور ان کچھ خوبیوں کو،
اونچا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں سے وہ بہتر ہیں۔ تو یہ ان کی جو بہتری ہے، جب آپ ان کے سامنے یہ بہتری رکھتے ہیں، ان کے سامنے یہ کرتے ہیں کہ آپ بہت اچھی قوم ہیں، آپ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں، آپ کی تہذیب ثقافت بڑی اچھی ہے، تو وہ ہم سے راضی نہیں ہوتے، وہ خوش نہیں ہوتے مسلمانوں سے۔ وہ تب خوش ہوں گے، ایک بات منائیں گے، دوسری بات منائیں گے، تیسری بات منائیں گے، خوش تب ہوں گے جب ہم ان کی طرح یہودی یا نصرانی بن جائیں۔ ہم نے اپنی تہذیب اور کلچر کو بدل دیا نا، ان کی طرح کا کرنے کی کوشش کی۔ اب ہمارے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، وہ بھی ان کو قبول نہیں کرتے، کہتے ہیں تم کلمہ پڑھتے ہو، اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ان کو اسلام پسند نہیں ہے، اسلام سے بیزار ہے۔ کس قدر بیزار ہیں؟ آپ کے سامنے میں ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ 2 دن پہلے کس نے مجھے بتایا، ان کا قطر دوحہ میں انٹرویو تھا ایک اسکول میں، خواتین تھی، ایک اسکول میں انٹرویو تھا اور وہ پاکستانی اسکول تھا۔ جن کا انٹرویو تھا وہ ان کے کرائٹیریا پر بھی پورا اتر رہے تھے وہ لوگ، اور ان میں ٹیلنٹ بھی تھا، اور وہ ایکسیپٹڈ تھے ہر جگہ پر جہاں پہ بھی وہ جاتے۔ ظاہر ہے جو ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے جس سے نواز رکھا ہو، وہ ان کو ان کے کرائٹیریا کے مطابق سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک چیز جو انہوں نے کرائٹیریا بنا رکھا تھا اس کے مطابق نہیں تھی، اور وہ یہ تھی، انہوں نے یہ کہا کہ باقی سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یہاں پر نقاب نہیں کرنا ہوگا۔ یہ مسلمان ہیں، اور وہ نقاب کہاں نہیں کرنا ہوگا جہاں مرد و خواتین دونوں برابر ہیں، مرد بھی کچھ آتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو پڑھانے کے لیے کلاس میں وہاں پہ چلے نقاب نہ کیا جائے، بچے ہیں سب 2سی تیسری کلاس کے، وہاں پہ تو بنتا ہے، لیکن اس کے بعد باہر بلڈنگ میں خاص طور پر جو مردوں کی موجودگی میں یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کہا نہیں، پھر ہم آپ لوگوں کو ہائر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بھی ان کو جواب دیا کہ تم اپنی جاب اپنے پاس ہی رکھو، ہم تمہارے لیے اسلام کو کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے اسلام سے بیزار مسلمان، اسلام سے بیزار، ان کو نہ کسی اور مذہب نے قبول کرنا ہے، اور یہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک طرف یہ ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی اور وہ اسلام میں نئے داخل ہوئے، مرد اور خواتین، اور پابند ہیں اسلام پر، حجاب پر، نقاب پر، اسلامی شناخت آئیڈینٹی پر، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے پر۔ انہوں نے اسلام قبول ابھی کیا 2, 4, 8, 10 سال پہلے۔ وہیں کے اسکول میں، قطر کے دوحہ کے جو سرکاری اسکول ہیں، ان میں یہ پابندی ہے کہ جو بھی ٹیچر آئے گی اسکول میں پڑھانے کے لیے، وہ اسکول میں عبایا پہنے گی، گاؤن پہنے گی، اور وہ پہنتی ہیں۔ غیر مسلم بھی پڑھاتی ہیں وہاں پر خواتین، اور وہ گاؤن پہنتی ہیں اور بڑی خوشی سے پہنتی ہیں۔ جب وہ اسکول سے نکلتی ہیں تو پھر وہ اپنے کلیے میں آ جاتی ہیں، لیکن اسکول میں انہوں نے یہ قاعدہ، قانون، رول رکھا ہے کہ وہ گاؤن کے ساتھ اسکول میں داخل ہوں۔ ایک یہ بھی ہے، انہوں نے یہ قاعدہ بنا دیا کہ جن کا لباس، کلچر، انہوں نے کہا کہ آپ کی نیشنلٹی جو بھی ہو، آپ کا کلچر جو بھی ہو، یہاں پر آپ نے اس کلچر کو فالو کرنا، یہ اسلام کا کلچر ہے۔ اور ایک یہ مسلمان ہے کہ جو اس وجہ سے نقص آپ میں کیا ہے، آپ میں سب کچھ ٹھیک ہے، آپ کی ڈگری، آپ کی کوالیفیکیشن، آپ کا تجربہ، ایکسپیرینس، لیکن اگر کچھ ٹھیک نہیں ہے تو یہ نقاب نہیں ہے، یہ نہیں، کس قدر ڈوب مرنے کا ہوگا۔ اور صرف یہ وہاں کی بات نہیں ہے، ہمارے اس معاشرے میں دیکھ لیجئے کتنے خامند ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے چہرے پر اور جسم پر حجاب گوارا نہیں کرتے۔ ان کی آپس میں لڑائی یہ ہے، کئی کیسز میں سن چکا ہوں، کئی لوگوں کے مسائل میں سن چکا ہوں، جن میں خامند اور بیوی کے درمیان لڑائی صرف اس بات کی ہے
اتفاق نہیں ہو پا رہا اس بات پر کہ خاوند کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ وہ حجاب نقاب نہ کرے. خاوند مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، اس سے پوچھ کر دیکھ لو، یہ کہے گا سرکار دو عالم پر جان بھی قربان، لیکن جان دینے کو تیار ہے، زندگی اسلام کے لیے دینے کو تیار ہے، زندگی اسلام کے مطابق یہ نہیں گزارے. ایک ایک چیز میں دیکھیے آپ کہاں کہاں پر مسلمان اسلام سے بیزار آپ کو نظر آتے ہیں. خاندانوں کے خاندان، خاص طور پر شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے واضح ترین اسلام کی تعلیمات کی مخالفت، سراسر اسلام سے بیزاری. ہاں ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام ایسے ہی کہتا ہے، لیکن دیکھو دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتی ہے، یہ کہہ کر اسلام کی باتوں کو، اسلام کی تعلیمات اور ہدایت کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ نے کیا کہا کہ جن لوگوں کی اسلام کے کلچر کو چھوڑ کر جن لوگوں کے کلچر کے پیچھے چل رہے ہو وہ تم سے تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک تم اپنا اسلام چھوڑ کر ان کے دین میں داخل نہیں ہو جاؤ. پھر اللہ نے کہا قل، اے پیغمبر ان کو بتاؤ، یہ جو ایسے نادان لوگ ہیں جو اسلام سے بیزار ہیں ان کو بتاؤ ان ھدی اللہ ھو الھدی، اللہ کی جو رہنمائی ہے وہی اصل ہدایت ہے، طریقہ اصل وہی ہے. اللہ نے رہنمائی کیا نازل کی خواتین کے لیے لباس کے سلسلے میں؟ ظاہر غیر محرم لوگوں کی موجودگی میں حجاب، نقاب یہ سب کریں گی، اور تمہیں اللہ کی یہ رہنمائی پسند نہیں. اور پھر یہ سخت اور دو ٹوک بات کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی علم آ جانے کے بعد. کیا مطلب یہ جیسے یہ جو کیس میں نے آپ کے سامنے رکھا 2 دن کیس، ایک خاتون اپنی جاب کے لیے، اور کئی ایسی بھی ہیں اسلام سے بیزار وہ، اور کئی ایسی خواتین جنہوں نے اپنی جاب اور چند ٹکوں کے لیے، روپوں کے لیے کمپرومائز کر دیا اسلام. ٹھیک ہے جیسے آپ نے کہا نقاب اتارنا ہے حاصل، آپ نے کہا حجاب اتارنا ہے حاصل، اور کچھ اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. غیرت بھی بیچی اور اسلام بھی بیچا، بدلے میں ملے گا کیا؟ کچھ ٹکے، کچھ چند روپے، کیا بنے گا اس سے؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم نے ان کی خواہشات کی اتباع کی، ایک بیوی نے خاوند کی خواہش کی اتباع کی، علم آ جانے کے بعد علم یہ آیا اس کے پاس کہ میرا اللہ مجھ سے یہ چاہتے ہیں کہ میں غیر محرم لوگوں کے سامنے حجاب کروں، نقاب کروں، پردے کا خیال رکھوں، اور میرا خاوند مجھ سے یہ چاہتا ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ میں زیب و زینت اختیار کر کے بازاروں میں نکلوں یا دوسروں کے ہاں جانا ہو تو تب ایسا کروں اور حجاب نہ کروں. تو پھر اگر اس بیوی نے اپنے خاوند کی اور اس امپلائی نے اپنے امپلائر کی اگر خواہش کی اتباع کی تو پھر کیا ہوگا؟ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، ایسے لوگوں کا کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا اللہ کے. کیا مطلب؟ سخت سزا ہوگی، اس سزا سے نہ کوئی بچانے والا ہوگا اور نہ وہاں کوئی غم گساری کرنے والا. یہ اسلام ہے. کس طرح سے مسلمانوں نے قدم قدم پر اسلام کو بدل دیا، اپنی دنیا نہیں بدلی، اپنے رواج نہیں بدلے، اپنی رسمیں نہیں بدلی، اپنی خواہشات کے پیچھے چل کر اسلام کو بدل دیا. تو اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ 2 چیزیں ہیں. ایک ہے خواہش نفس جس کو ہوا کہتے ہیں. ہوا عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے خواہش. ایک ہے علم. اللہ نے کیا کہا؟ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ. ایک ہے ہوا، ایک ہے علم. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بندے کا عمل علم سے بنتا ہے، تقلید، اندھی تقلید سے نہیں بنتا. وہ ایسے کر رہے تھے، ان کو میں نے دیکھا وہ ایسا بیہیو کر رہے تھے، وہ نماز ایسے پڑھ رہے تھے، میں نے ایسے ہی پڑھنا شروع کر دی. نہیں، یہ علم نہیں ہے. علم کیا ہے؟ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کل انشاءاللہ. علم اس آیت میں بھی اللہ نے فرمایا علم کس کو کہتے ہیں؟ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی. یہ علم ہے جو اللہ نے نازل کیا. اس میں دیکھو کیا ہے، قرآن علم ہے، حدیث علم ہے، اس کے مطابق زندگی گزارو. تو عمل کس سے آتا ہے؟ علم سے.
علم کے مقابلے میں کیا ہے؟ خواہش نفس. جس شخص نے علم آ جانے کے بعد، علم ہو جانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کا یہ حکم ہے، یہ جان لینے کے بعد اگر اپنی یا کسی کی خواہش کی پیروی کی تو یہ بندہ گمراہی کے راستے پر چل پڑے گا، اور اس کا اللہ کے ہاں کوئی دوست، کوئی مددگار نہیں ہوگا. اس کی دنیا بھی خراب اور اس کی آخرت بھی خراب. اگر دنیا میں اس کو کچھ مال و دولت مل بھی گیا تو آخرت اس کی خراب ہی خراب. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام قبول کرنے کی توفیق دے دیں. اللہ ہمیں اسلام کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نازل کردہ ہدایت اور علم کے مطابق اپنے تمام امور کو استوار کرنے کی توفیق نصیب کریں. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.